بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ G12 میں میرآبادی اسلام آباد میں ملک عدنان کی جگہ پر بنائے گئے ویئر ہاؤسز میں آگ لگتی ہے اور اس میں بظاہر ڈیزل کا ایک ٹینکر جل جاتا ہے۔ ابتدائی اطلاع یہ ہے کہ جو متعلقہ سپاہی ڈیوٹی پر تھا، ڈیزل کے رستے ہوئے ٹینکر کے نیچے آگ لگائی خود سپاہی نے، اور پہلے تو ٹھیک ٹھاک بناتا رہا، لیکن جب آگ بھڑک اٹھی تو اس نے فون کر دیا اور سی ڈی اے کے 2 ٹینکر آ گئے، اور سی ڈی اے کے دونوں ٹینکرز کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی۔ بہرحال جو بھی ہوا، کروڑ کا نقصان ہوا۔ اب یہ تو پتہ چلے گا جب کسٹم کی انکوائری کمیٹی بیٹھے گی اور وہ انکوائری کمیٹی دیکھے گی کہ کیا کیا جل گیا۔ میں ہر جگہ موبائلوں کی کہانی زبان زد عام ہے۔ عید کے دنوں میں شام میں گاڑی الٹتی ہے اور اس میں سے 2000 موبائل نکلتے ہیں۔ انہی دنوں میں ایئرپورٹ سے سینکڑوں، اسلام آباد ایئرپورٹ سے سینکڑوں موبائل پکڑے جاتے ہیں۔ جنہوں نے لائن دی ہوتی تھی وہ درمیان میں پڑ جاتے ہیں اور وہ سارے بچ کر چلے جاتے ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایف بی آر کو نہ چھیڑے، لیکن یہ کیا ہم کسٹم کی مدد نہیں کر رہے؟ کیا آپ کی مدد نہیں کر رہے؟ یہ جو ایک اور معاملہ ہے جس وہ کسٹم کی چیزیں چھڑانے والے کردار کو شمشاد مارگٹ نے اجاگر کیا، کیا وہ غلط ہے؟ آپ یعنی آپ کے لوگ، ایف بی آر کے لوگ، وہ چیزیں فراہم کیوں نہیں کر سکتے عدالت کو؟ کیا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے؟ چیئرمین صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں آپ بہت ویل نون، ٹھیک انفارمیشن والے افسر ہیں، لیکن کیا یہ چیزیں سب آپ کے علم میں ہیں؟ اور اگر آپ کے علم میں ہیں تو پھر یہ کسٹم والے کیوں چھوٹے ہوئے ہیں؟ مثلا میری بادہ کے جس ویئر ہاؤس میں آگ لگی ہے وہ ایک شخص ملک عدنان کی ملکیت ہے، وہی نہیں، اس کے ساتھ 2 اور ویئر ہاؤسز بھی ملک عدنان کی ملکیت ہے۔ ملک عدنان کے موبائل قبضے میں نے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جہاں جہاں ممنوعہ اشیاء یعنی غیر قانونی اشیاء بکتی ہیں یا ٹرانسفر ہوتی ہیں، وہاں ملک عدنان کا رابطہ ہے۔ اور پھر کسٹم کو کیا بلا پڑی ہے کہ اس نے ساری جگہ ہی ملک عدنان سے لے لی ہے، اور ملک عدنان کو مہینے میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب رقم آپ دے رہے ہیں، اور سنا ہے وہ شاید کہیں وہ کسٹم سے متعلق کوئی شے بھی ہے۔ لہذا ان ساری باتوں کا مقصد کسٹم کی حوصلہ شکنی نہیں ہے، کسٹم کی حوصلہ افزائی ہے، کسٹم کے ان لوگوں کی جو دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ اب اس آگ پر اگر بات کی جائے، کسٹم کی انکوائری بیٹھ گئی ہے، کسٹم والے اس پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں میری نظر میں تو ایک ہی آدمی آگ لگانے کا ذمہ دار ہے، اور وہ کسٹم کا وہ سپاہی ہے جو ڈیوٹی پر تھا، اسے ٹک ٹاک بنائی۔ وہاں قریب ہی ایک اخبار نویس رہتا ہے جس نے سارے پریس کو یہ بات بتائی۔ پہلے ایک چھوٹی سی پٹاخی ہوئی اور پھر بڑھل ہوئی۔ یہ سب باتیں میڈیا کو معلوم ہے، اور میڈیا یہ جو تصور ہے نا کہ میڈیا کوئی حکومت کا بڑا مخالف ہے، وہ ارریگولر میڈیا ہے۔ میرے جیسے میڈیا کے لوگ حکومت کی کیوں مخالفت کریں گے؟ حکومت کا کیوں نقصان کریں گے؟ چیئرمین ایف بی آر ہیں، وہ اس پر اسی نظر سے انکوائری کریں، مثلا ملک عدنان کو بھی شامل انکوائری کریں۔ کسٹم کے جو پچھلے کیسز ہیں ان کا دیکھیں اس سے کیا تعلق ہے۔ اچھا، جو یہ بہت سارے موبائل عدالت کو پیش نہیں کر پا رہے، وہ کون ہیں، کون لوگ ہیں؟
اور موبائل تبدیل کر دیے گئے ہیں، کیا کر دیا گیا ہے، میں اس پر کوئی بہت زیادہ ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ لہذا سب سے پہلے تو اس سپاہی کو گرفتار کریں اور کروڑ ہا کے شان میں وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ اس میں اور کون کون ہے، کس نے لگوائی ہے اور کس نے ٹک ٹاک کے بنوائی ہے۔ یہ جو شام میں گاڑی الٹی ہے، اس کی کہانی کا کچھ حصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کا جو پرنسپل اپریزر افسر ہے اس کا نام نظام ہے، اور جو یو ڈی سی اس کے ساتھ تھا، جو اسلام آباد ہوٹل کے سامنے واقع گلیوں میں سے شاید آخری گلی میں رہتا ہے، یہ ابو بکر صاحب کے کو بچانے کے لیے سٹوری گھڑی گئی ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ سست بارڈر یا اس علاقے سے پکڑے گئے تمام فون اسی ویئر ہاؤس میں جمع ہونے تھے، لیکن چونکہ کاروبار ہے 2000 فون، کاروبار ہے 2000 فون وہاں سے غائب کیے گئے عید پر اور اسلام آباد لائے گئے۔ ابو بکر اور نظام دو ایف بی آر کے ملزم ہیں، اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ یہ ویئر ہاؤس میں جمع کراتے۔ انہوں نے یہ فرضی کہانی گھڑی ہے اور فرضی پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اس پریس ریلیز جاری کرنے والے کو بھی پکڑے اور اس میڈیا کو شاباش دیں جس نے یہ سٹوری واہ کی ہے، یعنی اوپن کی ہے، اور انہیں پکڑ کر اندر کریں۔ یہ کون ہے؟ 2000 فون جو کسٹم انفورسمنٹ کے ویئر ہاؤس میں جمع ہونے تھے، جب پکڑے گئے ہیں، یہ ریکارڈ پر آئے ہوں گے، ان سارے لوگوں کو بھی گرفتار کرے جنہوں نے ابو بکر اور نظام کی معاونت کی ہے۔ اور میں آواز دے رہا ہوں جناب راشد لنگڑیال کو۔ کل وزیر اعظم بھی آپ کی تعریف کر رہے تھے کہ آپ کی انفارمیشن اچھی ہوتی ہے، تو راشد لنگڑیال صاحب، اللہ کریم آپ کو مزید عزت دے، مزید عہدوں سے نوازے۔ اس 2000 والے کو پکڑ لیں۔ میں تو ابھی کل پرسوں 10,500 فونوں والا معاملہ بھی چھیڑوں گا کہ وہ جمع کیوں نہیں کرا جا رہے عدالت میں، مسئلہ کیا ہے۔ اور بھی تھوڑی سی انفارمیشن سن لیں۔ نظام کی حالت خراب ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ 2000 موبائل شام پولیس کے ساتھ مل کر 210 کر دیے گئے، اور ہرجانہ جو بھرا ہے کسٹم نے وہ 65 لاکھ۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔